اصطلاحات، کچھ تعریفات سیکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا. یہ ہے تو نماز کورس، لیکن نماز سے ریلیٹڈ جو بیسک چیزیں ہیں پہلے ہم اس کی طرف جائیں گے. مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ آپ ڈائریکٹ نہیں کرتے. ڈرائیونگ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایکسیلیٹر بھی کوئی چیز ہے، ریس بھی کوئی چیز ہے، بریک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، گیئر ہوتا ہے، اس کو لگانے کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں. یعنی یہ اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کی جو بیسکس ہیں، پہلے آپ وہ سمجھتے ہیں. اس کو سمجھنے میں آپ کو کچھ دن لگتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈرائیونگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا. جو نماز سے ریلیٹ کرنے والی بیسک چیزیں ہیں ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے اور پھر ہم نماز کی طرف آگے بڑھیں گے. آپ میں سے ڈرائیونگ کس کس کو آتی ہے؟ کوئی بھی چیز آپ چلا سکتے ہو، بائک، ٹرک، ٹیکسی، جو بھی آپ چلا سکتے ہو. ہینڈ ریس کریں آپ میں سے ڈرائیونگ کون کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آپ نے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے فارم فلس کیے ہوں، یا آپ نے کسی کمپنی میں اپلائی کیا ہو، آپ کو اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ گئے ہوں، تو وہاں پر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ فارم پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہماری کنڈیشنز ہیں. اگر آپ نے اس کنڈیشن پر عمل کیا، آپ کی اس کنڈیشنز پر آپ فلفل ہوئے، تو آپ کا یہ فارم سبمٹ کیا جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں، اسکول میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں. ابھی حج کا مہینہ جیسے آ رہا ہے، ابھی حج کے فارمز فل کیے جائیں گے، تو وہاں پر بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، یہ فارم سبمٹ کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے حج کے لیے اپنا فارم سبمٹ کروانا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ 6 مہینے کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے. اور یہ شرط فارم سبمٹ کرنے سے پہلے پائے جانا ضروری ہے. تو نماز کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں شرط. عربی میں ایک رول ہوتا ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جائے تو جس کی وہ شرط ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ 6 منتھس کے لیے ویلڈ نہیں ہے، تو اب آپ بتائیں گے کیا آپ کا فارم سبمٹ ہوگا؟ آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہوگا. باقیوں کو نہیں پتا، آپ سب بتائیں فارم سبمٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرط جو تھی، جو کنڈیشن تھی، وہ نہیں پائی جا رہی تھی. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ نماز اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ اس پر فلفل نہ کریں تو آپ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہوں گے. جس طرح آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہو رہا، تو اس طرح آپ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان شرائط کو فلفل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو نماز کی جو پہلی شرط ہے، جو پہلی کنڈیشن ہے جس کے ذریعے سے ہم نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ ہے طہارت، پیورٹی. اب انشاءاللہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر طہارت لکھا ہوا آ گیا، اس کو انگلش میں پیورٹی بھی کہتے ہیں. تو اب میں آپ کو طہارت کی پہلے ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ طہارت ہوتی کیا ہے، پیورٹی کس کو کہتے ہیں. اس کو آپ 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا شخص ہے، جو نمازی ہے، ایک تو جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اس کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا اپنا بدن، اس کا اپنا جسم بھی پاک ہونا ضروری ہے. اچھا، یہ اگر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اگر آپ لکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد بھی رہے گا. تو جتنا ممکن ہو آپ اس کو لکھتے بھی رہیں، لیکن یہ ہے کہ صرف مین پوائنٹس لکھیں. اگر ساری توجہ پھر لکھنے میں چلی جائے گی تو پھر کنفیوژن ہو سکتی ہے. جو مین پوائنٹس ہیں صرف وہ آپ نے لکھنے ہیں. تو یہ جو طہارت ہے، اس کو میں نے کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا؟ سب مل کر بولیں، کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا؟ ابھی آواز کم ہے. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. پہلا حصہ کیا ہے؟ جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ میرے کپڑے ہی پاک ہونا ضروری ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ میرا بدن جو ہے، میرا جسم جو ہے، وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. تو اب جو جسم کی پیورٹی ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وضو کیا جاتا ہے. اس کے لیے غسل کیا جاتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ پاک رہے. اور جو لباس ہے اس کی پاکی کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کا ایک پورا چیپٹر انشاءاللہ ہم 2nd کلاس میں پڑھیں گے کہ جو امپیورٹی ہے، جو ناپاکی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اس کا بھی تعلق نیکسٹ چیپٹر سے. لیکن آج جو ہم نے 1st کلاس میں پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے وضو کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وضو کرتے ہیں.
تو یہ وضو کرنے کے بعد ہم نماز کے اگلے سٹیپ پر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو نماز کے فرائض ابھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. اچھا ابھی میں نے آپ کو شرط کے بارے میں ایک چیز بتائی تھی کہ شرط جو ہوتی ہے, جو کنڈیشن ہوتی ہے, وہ اس کام کو کرنے سے پہلے کرنی ہوتی ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ جو کنڈیشن ہے, جو شرط ہے, وہ اس کام کو کرنے سے پہلے فلفل ہونا اس کا ضروری ہے, اس کے بعد ہی ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے وضو کے فرائض. یہ فرائض جو ہے یہ فرض کی جمع ہے, یہ بھی کمپلسری ہوتا ہے. اس کا بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈرائیونگ کس کس کو آتی ہے؟ بہت بائک بھی چلانے نہیں آتی, بائک تو آتی ہوگی. چلیں, جس طرح کی بھی آپ سواری چلا سکتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب تک وہ آپ کے پاس موجود نہ ہو آپ گاڑی سٹارٹ نہیں کر سکتے. وہ کیا ہوتی ہے؟ چابی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چابی جو ہے یہ شرط ہے, یہ کنڈیشن ہے. جب تک آپ کے پاس چابی نہیں ہوگی آپ گاڑی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو طہارت کی شرط ہے وہ پوری ہونی ضروری ہے. لیکن یہاں پر جو ہم ابھی طہارت کی کا پہلا سٹیپ پڑھیں گے وہ ہے وضو, اور یہاں پر لکھا ہے وضو کے فرائض جو کہ 4 ہیں. اب یہ شرط کے اندر اور فرض کے اندر ہم ڈیفرنس کیسے کریں گے, اس کو میں آپ ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. آپ نے چابی کے ذریعے سے آپ گاڑی کے اندر انٹر ہو گئے, لیکن ابھی ایک اور چیز ہے کہ جو آپ کو گاڑی چلانے کے لیے ضروری ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ پیٹرول, سی این جی, جو بھی ایکس وائی زیڈ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ گاڑی کے اندر انٹر تو ہو گئے, لیکن گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے ابھی آپ کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پیٹرول ہے, فیول ہے. تو یہ وضو کے جو فرائض لکھے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ فرائض بھی یہی ہے کہ آپ نماز کے اندر داخل تو ہو رہے ہیں, لیکن وضو کے جب تک 4 فرائض پر عمل نہیں کریں گے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. تو وضو کے ٹوٹل 4 فرائض ہیں. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ سب مل کر بولیں کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں. سب سے پہلا جو فرض ہے, یعنی اس کام کے بغیر آپ کا وضو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کمپلسری ہے. اور کمپلسری آپ کو بتایا کہ جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے وہ کام مکمل نہیں ہوتا. اور یہ جو 4 فرائض ہیں, یہ جو فرائض ہیں, فرائض جو ہے یہ فرض کا پلورل ہے, جمع جس کو کہتے ہیں ہم. اس کی جو سنگولر ہے وہ فرض ہے, اور اس کی جو جمع ہے پلورل ہے وہ فرائض ہے. تو وضو کے 4 فرائض ہیں, اور یہ جو 4 فرائض ہیں یہ قرآن پاک کی آیت سے نکالے گئے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو, تو پہلی شرط بیان کی کہ چہرہ دھو. پہلی شرط کیا بیان کی؟ یعنی جب تک آپ اپنا چہرہ نہیں دھوئیں گے آپ کا فرض ہی ادا نہیں ہوگا وضو کا. تو سب بتائیں کہ پہلا فرض کیا ہے؟ آواز سب کی نہیں آ رہی. چہرہ دھونا. یہ آواز شاید تقریباً سب کی آ گئی ہے. تو وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. چہرے کی کیا ڈیٹیل ہے انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. جو وضو کا دوسرا فرض ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے, کوہنیوں سمیت دھونا ہے. تو وضو کا دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. جب تک اس فرض پر آپ کا عمل نہیں ہوگا آپ کا وضو مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کوہنی سمیت. ابھی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پہ آتا ہوں. تیسرا جو فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. 1/4 جو آپ کا سر کا حصہ ہے اس کا مسح کرنا. یہ مسح کیا ہوتا ہے اس کی طرف بھی ہم انشاءاللہ آتے ہیں. اور جو چوتھا فرض ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا. یہ وضو کے کیا ہو گئے؟ 4 کیا ہو گئے؟ فرائض ہو گئے. اب دیکھیں پہلا فرض تھا چہرہ دھونا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے. یہ مسجد ہے, یہ جو جگہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک اس کی ایک لمٹ ہے. چہرے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. اور آپ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کام دیا کہ بھائی یہ جتنا بھی ایریا ہے اس کو آپ پینٹ کر دیں, اس کو آپ کیا کر دیں؟ پینٹ کر دیں. اگر کوئی کام کرنے والا شخص یوں سمجھ لیں کہ اکثر حصے کو پینٹ کر دے اور تھوڑا سا حصہ چھوڑ دے تو کیا اس کا کام مکمل ہوا؟ آپ بتائیں, اس کا کام کمپلیٹ ہوا؟ نہیں ہوا. اسی طریقے سے چہرے کی جو لمٹ ہے, جب تک آپ چہرے کی جو مکمل لمٹ ہے اس کو پورا نہیں دھوئیں گے اس وقت تک آپ کا یہ چہرہ دھونا نہیں کہلائے گا. دنیاوی کام میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو پینٹ تھا اس نے کمپلیٹ نہیں کیا تو آپ اس کو پیسے بھی نہیں دیں گے. آپ نے کہیں گے کہ بھائی آپ نے کام ہی پورا نہیں کیا تو میں آپ کو پورے پینٹ کے پیسے کیسے دوں. تو جب دنیاوی کام کے اندر ہم کمپٹیشن چاہتے ہیں کہ کام کمپلیٹ ہو جائے, تو جو ہمارا شرعی مسئلہ ہے جس میں ہمیں وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, جب تک اس کا ایک حصہ بھی رہ جائے گا تو وہ وضو مکمل کیسے ہوگا؟
تو اس لیے چہرے کی لمٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چہرے کی لمٹ کیا ہے، اور جب آپ چہرے کی لمٹ سمجھ جائیں گے، اس کی جو حدود ہیں اس کو سمجھ جائیں گے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ پورا کا پورا حصہ دھل جائے. تو چہرے کی لمٹ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ چہرہ کہتے ہیں جہاں سے نارملی بال اگنا شروع ہوتے ہیں، جہاں سے نارملی بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے یہ ٹھوری کہلاتی ہے. ٹھوری کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے دانت ہے، نیچے والا جو دانت ہے، اس کو اگر آپ دبائیں، سب چیک کریں، جو نیچے والا دانت ہے اس کو آپ دبائیں، یہ جو جہاں سے دانت اگ رہے ہیں، جہاں سے دانت نکل رہے ہیں، اس کو ٹھوری کہتے ہیں. تو چہرے کی حد کیا ہوئی، لمبائی میں کیا ہوئی کہ جہاں سے آپ کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوری تک، ٹھوری کے نیچے تک، اور کان کی ایک لو سے دوسری لو تک، یہ پورا کا پورا کیا کہلاتا ہے آپ بتائیں؟ یہ چہرہ کہلاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک اس پورے ایریا کا کے اوپر پانی نہیں جائے گا ہمارا وضو نہیں ہوگا. اب اس چہرے کے اندر آنکھیں بھی ہیں لیکن آنکھوں کے اندر پانی نہیں ڈالنا، لیکن جب آپ آنکھوں کو نارملی بند کرتے ہیں تو یہ حصہ بھی چہرے کے اندر داخل ہے. اچھا، جو ہمارے لپس ہیں، اگر آپ بہت زور سے لپس کو کلوز کر دیں، بند کر دیں، تو ظاہر ہے کہ وہ حصہ کہ جو نارملی چہرے میں آتا ہے، اب جیسے میں اپنا منہ 1 منٹ کے لیے بند کرتا ہوں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لپس کا وہ حصہ کہ جو چہرے کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے جن کی داڑھی ہے، داڑھی کے ساتھ یہ بال سائیڈ میں ہے، یہ بھی چہرے کی ڈیفینیشن میں داخل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چہرہ دھونے میں اس پورے ایریا کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ اس کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے. تو یہ چہرے کی ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ وضو کا پہلا فرض ہے کہ چہرہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے نارملی عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے ٹھوری کے نیچے تک اور کان کی ایک لو سے کان کی دوسری لو تک. اب یہاں پر ایک کوسچن پیدا ہوتا ہے، جس کے بال ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ جس کے بال نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یار میرے تو بال نہیں ہے، میرا چہرہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ تو اب ورڈ پر غور کریں. میں نے کہا نارملی جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نارملی جہاں سے لوگوں کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے چہرے کی ڈیفینیشن سٹارٹ ہوتی ہے. دوسرا جو ہمارا فرض ہے وہ ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا. اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے کونیوں تک، ایک ہوتا ہے کونیوں سمیت، دونوں کے اندر ڈفرنس ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جو تھرڈ لائن ہے یہاں تک آپ صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہیں تک کیجئے گا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، یا اس کو صفوں میں لے لیتے ہیں، میں نے یوں کہا کہ بھئی یہ سیکنڈ صف تک آپ صفائی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ صف اس میں داخل نہیں ہے، وہ یعنی عربی کے اعتبار سے فرسٹ صف اس کے اندر داخل ہے. اور جب میں یہ کہوں گا کہ آپ سیکنڈ صف سمیت اس کو صاف کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ صف بھی انکلوڈنگ ہے، اس میں شامل ہے. یہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کونی بھی ہاتھوں میں داخل ہے، کونی بھی ہاتھوں میں داخل ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں یوں ہاتھ میں چلو لے کر ایسے پانی بہاتے ہیں. اب آپ نے یہ سن لیا کہ یہ جو کونی ہے یہ بھی ہاتھ کی ڈیفینیشن میں داخل ہے، اور جب تک یہاں پر پانی نہیں بہے گا وضو کا فرض ادا، سب بولیں وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جب میں وضو کر رہا ہوں گا تو مجھے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو ہاتھ کی جو یہ کونی ہے اس کے سمیت پانی بہ جائے تب جا کے میرا وضو کا فرض ادا ہوگا. تو اس کا خیال رکھنا ہے. اس میں بہت ڈیٹیل ہے، ہم ابھی اس میں نہیں جا رہے ہیں. جتنا یہ فرض میں نے بتانا تھا اس کو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے. ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ دوبارہ سن لیجئے کہ ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری انگلیاں یہ سب کچھ داخل ہے، اور یہ جو کونی ہے یہ بھی اس فرض کے اندر داخل ہے. جب تک کونی آپ نہیں دھوئیں گے اس وقت تک آپ کا وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا. جو تھرڈ ون ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں 1/4. اگر میں کیک کے 4 پیس کروں تو جو چوتھا والا پیس ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ 1/4 کہلائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ چیز کے میں نے 4 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ کیا کہلایا؟ سب بولیں کیا کہلایا؟ 1/4 کہلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں تو جو ایک حصہ ہے اس کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اچھا، اس میں بھی کنفیوژن آپ کو شاید پیدا ہو کہ ہم تو پورے سر کا مسح کرتے ہیں، اس کی میں کلیئر انشاءاللہ آپ کو بعد میں کروں گا. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے بغیر آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بغیر وضو پورا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک پیٹرول گاڑی میں نہیں ہے.
تو وضو کے فرائض کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے جب چہرے کے 4 حصے کیے, اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, 1 2 3 اور 4, ان میں سے ایک حصے کا مسح ہو جانا یہ ضروری ہے, یہ وضو کا فرض ہے. اس سے کم میں گاڑی سٹارٹ, اس سے کم میں آپ کا وضو کا فرض ادا, سب بولے نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے. تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. جب آپ وضو کے سر کے 4 حصے کریں گے تو ان میں سے ایک پارٹ کا مسح ہونا ضروری ہے. دیکھیں مسح کیا ہوتا ہے کہ پانی کی جو تری ہے, جو گیلا پن ہے, صرف اس کا پہنچ جانا یہ مسح کہلاتا ہے. مسح کی تعریف آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ جو تری ہوتی ہے, جو پانی کی تری ہوتی ہے, صرف اس کا پہنچ جانا یہ مسح کہلاتا ہے. تو یہ وضو کا تیسرا فرض تھا. اور وضو کا جو چوتھا فرض ہے وہ ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا. اچھا ٹخنے کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ چلیں کوئی ایک بندہ بتا دے. کون بتائے گا؟ آپ بتا دیں. ٹخنے یہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بعض ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہو کہ اس کو ٹخنے کہتے ہوں, تو کنفیوژن نہ ہو جائے اس لیے میں نے آپ سے پوچھوایا ہے. تو دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر بھی لفظ کیا آ رہا ہے؟ سمیت. سمیت کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے بھی اس میں داخل ہیں. ٹخنے سے نیچے تو ٹھیک ہے, لیکن ٹخنا بھی اس میں داخل ہے. ٹخنا جب تک نہیں دھلے گا اس وقت تک آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. وضو مکمل. اچھا میری عادت ہے میں پڑھاتے وقت ریپیٹ کرواتا ہوں, تو آپ تھوڑا سا ہیزیٹیشن میں نہیں آئیے گا. ریپیٹ کا میں بولوں تو آپ ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سب کلاس میں ہیں. وضو کا فرض ادا, سب کی آواز نہیں ہے, وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا. اچھا اب آپ ایسا کریں, جو آپ کا پارٹنر ہے برابر والا, اس کو آپ وضو کے 4 فرائض سنا دیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ کر بھی سنا سکتے ہیں. آپ کے جو بھی پارٹنر ہیں, اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ وضو کے 4 فرائض جو ہے اس کو ریپیٹ کر لیجئے. آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اچھا ریپیٹ کیا آپ نے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو گیا. ابھی ہم کلاس میں بیٹھے ہیں تو یہ کلاس کا ماحول اسی طرح ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے بھی, ہم سی اے میں پڑھتے تھے تو وہاں پر بھی, یعنی کچھ کلاسز میں نے سی اے کی لی تو وہاں پر بھی اس طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو سمجھنے کے ریپیٹ کیا جاتا تھا. بہرحال ہم دوبارہ آتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو مسح کی تعریف بتائی تھی. کوئی ہے جو مسح کی تعریف سنا دے؟ جی. کم از کم چوتھائی حصہ سر کا پانی کی تری کے ساتھ. پانی کی تری, پانی کی تری, ٹھیک ہے. یہ لفظ جو ہے نا پانی کی تری, یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے. ابھی ہم نے وضو کے 3 فرائض کے اندر لفظ دھونا پڑھا. کیا پڑھا؟ آپ بتائیے کیا پڑھا؟ اور چوتھے فرض کے اندر, یعنی ان 4 فرائض کے اندر ایک فرض کے اندر ہم نے مسح پڑھا. مسح کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ صرف تری کا پہنچنا, یعنی پانی کا بہاؤ نہیں, صرف آپ کا ہاتھ گیلا ہے, آپ نے اس کو سر کے اوپر رکھ دیا, وہ مسح ہو گیا. اچھا ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سر کے 4 حصے کرنے ہیں. سر کے ان میں سے ایک حصے کا مسح ضروری ہے. اچھا نارملی بندے کی جو ہاتھ ہوتا ہے, یوں سمجھ لیں کہ یہ 1/4 ہی ہے, یہ 1/4 ہے. جب اس تری والے ہاتھ کو آپ سر پر رکھ دیں گے تو آپ کا مسح ہو جائے گا. تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعضاء کے اندر بھی سمجھ لیں ایسا کمبینیشن رکھا ہے کہ آپ نے جب, یہ ہر بندے کے ساتھ ہے. اچھا ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ پھر میں آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گا. تو یہ سمجھ لیں کہ کنیکشن ہے کہ آپ کا جو نارملی جو آپ کا ہاتھ ہوتا ہے, ہاتھ کا یہ حصہ ہوتا ہے, یہ آپ کے سر کا 1/4 ہوتا ہے. بہرحال ہم چلتے ہیں دھونے کی تعریف کی طرف. دھونے کی تعریف یہ ہے, نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کسی عضو, یعنی آپ کا جو پارٹ آف باڈی ہے, اس کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس پارٹ, یعنی اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہ جائیں. کتنے قطرے؟ 2 قطرے. صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے, یعنی وہی لگا لینے, یا 1 قطرہ بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے. نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ کسی اپنے پارٹ آف باڈی کو دھوئیں گے, وضو کے جو 4 فرائض کے اندر 3 فرائض کے اندر ہم نے دھونا پڑا کہ اس کو دھونا ہے, اس میں کمپلسری یہ ہے کہ کم سے کم پانی کے 2 قطرے بہ جائیں. کم سے کم پانی کے 2 قطرے بہ جائیں. اب اس کی تعریف, جو سمپلی تعریف یہ ہوئی کہ کسی عضو پر, کسی پارٹ آف باڈی پر کم از کم 2 قطرے اگر بہ جائیں تو یہ دھونے کی تعریف میں آتا ہے. یہ کس میں آتا ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ تعریف ہے. اگر آپ شارٹ میں لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں.
انشاءاللہ اگلی طرف چلتے ہیں. اب آ گئی وضو کی 12 سنتیں. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے وضو کے 4 فرائض سیکھ لیے. خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ علم کا آپ نے اتنا بڑا باب سیکھ لیا, اتنا بڑا حصہ سیکھ لیا کہ آپ نے وضو کے 4 فرائض سیکھ لیے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے بہتوں کو یہ پتا ہو, لیکن اس بریفنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بہتوں کو نہ پتا ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وضو کے 4 فرائض پڑھ لیے. اچھا, ابھی آپ کو میں نے ایگزامپل دی تھی ڈرائیونگ کی. کسی کو یاد ہے کیا ایگزامپل دی تھی؟ کون بتائے گا؟ اب کوئی اور کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے, ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وضو کے سٹارٹ کرنے سے پہلے گاڑی کی آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ آپ جب گاڑی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو کیا ضروری ہے؟ اچھا, اور گاڑی کو آگے ڈرائیو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھا, اب تیسری چیز آ جائیں. ہم نے شرط بھی پڑھ لی, ہم نے ڈرائیونگ کی مثال دے کر کیا پڑھ لی؟ شرط بھی پڑھ لی, فرض بھی پڑھ لیا. اب تیسری چیز ہے سنت ہے. آپ جب گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں, آپ کو پیٹرول بھی مل گیا, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوں وہ سیٹ کمفرٹیبل ہونی چاہیے. وہ سیٹ ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے اے سی بھی صحیح انداز میں کھلا ہونا چاہیے. اچھا, میرے جو سائیڈ مرر ہیں وہ بھی پراپر لگے ہوئے ہونے چاہیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تاکہ میں ڈرائیونگ اچھے انداز میں کر سکوں. تو ڈرائیونگ کے لیے ایک تو آپ جب ڈرائیونگ شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو یہ چیزیں آپ کو سکون فراہم کرتی ہیں, آپ کی ڈرائیونگ میں آپ کو اطمینان ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ وضو کی جو سنتیں ہیں وہ بھی یہی کام کرتی ہیں, کیونکہ عربی کے اندر یہ رول ہے کہ جو سنتیں ہیں وہ فرائض کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آتی ہیں, وہ فرضوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آتی ہیں. جس طرح آپ ڈرائیونگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ڈرائیونگ آپ اطمینان سے اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا سیٹ بیلٹ بھی پراپر ہو, آپ کے سائیڈ مرر بھی پراپر ہو, آپ کا جو ہے وہ اندر کا ماحول بھی پراپر ہو. یہ سمجھ لیں کہ وضو کی جو 12 سنتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی ایگزیکٹلی یہی کام کرتی ہیں کہ آپ جب وضو کی ان سنتوں پر عمل کریں گے تو آپ کا جو وضو کا فرض ہے وہ آٹومیٹکلی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنتیں ہیں وہ فرائض کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آتی ہیں. وضو کی جو پہلی سنت ہے, اچھا یہ بات آپ کو میں بتا دوں, ابھی میں نے جو آپ کو گاڑی کی جو مثال دی ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی جو سیٹ ہے وہ پراپر نہ ہو تو اس پر گاڑی کی ڈرائیونگ میں کوئی فرق پڑے گا؟ کون بتائے گا؟ گاڑی کی ڈرائیونگ میں فرق نہیں, وہ گاڑی چلے گی, ڈرائیو کرے گی, چلنے میں فرق نہیں پڑے گا. اچھا, اسی طریقے سے آپ کا بائک کی کی بھی آپ کے پاس ہے یا گاڑی کی کی بھی آپ کے پاس ہے, پیٹرول بھی اس میں فل ہوا ہوا ہے, لیکن سیٹ بیلٹ نہیں ہے, ڈرائیونگ کرنے میں کوئی پرابلم ہوگی, یعنی گاڑی چلنے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, چلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے وضو کے فرائض ادا کر لیے تو میں نماز کم سے کم پڑھ سکتا ہوں. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اس میں کمپلیٹیشن نہیں آئے گا, اس میں اطمینان نہیں آئے گا کیونکہ میں نے سنتوں پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ڈفرینس ہے شرط, فرض اور سنت کے اندر. یہ میں نے آپ کو گاڑی کی مثال سے تینوں چیزیں سمجھا دی ہیں. ایک تو گاڑی میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ چابی چاہیے. دوسرا کیا چاہیے؟ پیٹرول چاہیے. تیسرا کیا چاہیے؟ کمفرٹیبل ماحول چاہیے. تو وضو کی پہلی سنت ہے نیت کرنا. کیا ہے؟ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے اس وقت تک ظاہر ہے کہ آپ کے وضو کے اندر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور یہ نیت کرنا یہ سنت موقدہ کہلاتا ہے, یعنی ایسی چیز ہے کہ جو ضروری ہے. جس طرح سیٹ بیلٹ قانونی اعتبار سے ضروری ہے نا, نہیں کریں گے تو چالان ہو جائے گا, تو اسی طرح نیت کرنا یہ ضروری ہے. یعنی وہ آپ کی گاڑی تو چل رہی ہے لیکن آپ کو یہ کمفرٹیبل زیادہ فراہم کرتی ہے. دوسری جو ہماری سنت ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھنا. کیا ہے؟ اگر وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اتنا بڑا ثواب ہے. وضو کی جو تیسری سنت ہے وہ ہے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا. دونوں ہاتھ پہنچوں تک, یہ پہنچے کہلاتے ہیں, 3 بار اس کو دھونا یہ سنت ہے. چوتھی جو ہماری سنت ہے وہ ہے 3 بار مسواک کرنا. یہ کیا ہے؟ 3 بار مسواک کرنا. یہ بھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سب بولے, ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کس کی سنت ہے؟ وضو کی سنت ہے. جو 5واں سنت ہے وہ ہے 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا. 1 بار کلی کی چلو لے کر, دوسری بار چلو لے کر کلی کی, اور تیسری بار چلو لے کر کلی کی. 3 چلوؤں سے 3 بار کلی کرنا یہ سنت ہے. جو چھٹا جو ہمارا جو سنت ہے وہ ہے روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا. پانی ڈال کے جو گرگرا کرتے ہیں تو یہ قید لگی ہوئی ہے کہ روزہ نہ ہو, کیونکہ روزہ ہوگا تو ایک ممکن ہے کہ آپ پانی اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹنے کا احتمال ہے. اس وجہ سے روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا. 7واں جو ہے 3 چلو سے
3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یعنی اسی 3 مرتبہ آپ نے چلو لیا، ناک میں پانی چڑھایا، دوسری مرتبہ چلو لیا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، اور تیسری مرتبہ چلو لیا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، تو یہ وضو کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے جو 8ویں سنت ہے وہ ہے داڑھی ہو تو اس کا کھلال کرنا، داڑھی ہو تو اس کا کھلال کرنا، یعنی اس طرح کرنا، یہ کھلال کہلاتا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ جب آپ حالت احرام میں ہو، سفر حج یا سفر عمرہ پر ہو، سفر مدینہ پر ہو، تو احرام کی حالت میں داڑھی کا کھلال نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں بال ٹوٹنے کا احتمال ہے، اور جب بال ٹوٹیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی دم وغیرہ کی صورت یا کفارے کی صورت بن جائے۔ اس لیے یہ قید جو لگائی ہے یہ ضروری ہے کہ احرام نہ ہو تو اس وقت داڑھی کا کھلال کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے۔ نبی جو ہماری سنت ہے وہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا، جس طرح داڑھی کی کا کھلال کرنا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے احرام وغیرہ کی، تو یہ ہاتھوں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا کھلال کرنا یہ سنت ہے۔ 10ویں جو سنت ہے وہ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا۔ اب دیکھیں یہ جو سنت ہے یہ اس فرض کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہاں پر کیا تھا؟ کتنے سر کا مسح کرنا؟ چوتھائی سر کا۔ جب آپ اس سنت پر عمل کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا سارا سر مسح ہو جائے گا۔ اگلی جو سنت ہے وہ ہے کانوں کا مسح کرنا۔ کیا ہے؟ کانوں کا جو مسح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سنت ہے وہ ہے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا۔ ہم نے وضو کے کتنے فرض پڑھے؟ سب مل کر بولے کتنے فرض پڑھے؟ اور ترتیب سے پڑھے۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو ان میں ترتیب رکھنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کچھ وضاحت لکھی، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ پھر ہاتھ، یعنی جو میں نے وضاحت کی اس میں وہی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہماری وضو کی جو ہے 12 سنتیں ہو گئیں۔ تو اب ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا پڑھا؟ آج کے لیکچر میں ہم نے شرط پڑھی، آج کے لیکچر میں ہم نے اور کیا پڑھا؟ فرائض پڑھے، اور آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ سنتوں کے بارے میں پڑھا۔ تو اب ایسا کیجئے کہ جو آپ کا پارٹنر ہے اس کو دیکھ کر یا جو آپ کو یاد ہے تھوڑی بہت سنتیں آپ آپس میں ریپیٹ کر لیں کہ وضو کی سنتیں کون کون سی ہیں۔ یاد نہ ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہونے والے 2 منٹ لگیں گے نا، سلام کر رہا ہوں، ہو گیا چلو مزید تھوڑا سا بتا بھی دیجیے گا اسی طرح سے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کلاس میں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہو گیا یہ۔ تو ہم نے ٹھیک ہے تو الحمدللہ آج ہم نے وضو کے فرائض بھی سیکھ لیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی توجہ ادھر کر لیجئے، یہ آپ کی جو ریپیٹ کرنا تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس انداز میں یہ جو لیکچر ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ تو اب آپ نے چھٹی نہیں کرنی ہے، آپ نے چھٹی اگر آپ چھٹی کریں گے تو آپ کا لیکچر مس ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ بہت سارے علم دین سے ہم محروم رہ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ اس نماز کورس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی آپ کا کوسچن ہے آپ فیڈ بیک باکس میں ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ پرچی میں لکھ کے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شرکت کرنے کی پابندی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، ہم نے جو سیکھا ہمیں یاد رکھ کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں پابندی کے ساتھ نماز کورس میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو ہے پیڈ، توجہ فرمائیں، ابھی 1-2 منٹ باقی ہیں۔ یہ جو پیڈ اور پین ہے یہ اگر آپ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں اور کل واپس لے کر آ جائیں گے تو لے کر چلے جائیے گا، لیکن اگر کل بھی نہ آئے تو پھر یہ نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ یہیں پر ہی رکھیے گا۔ جتنے پرچوں پر آپ نے لکھا ہے نا وہ پرچے اس میں سے نکال لیجیے، اور مزید اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال اپنے پرچے پہ لکھ کر اس باکس میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی مجلس کی پالیسی بنی ہے اس کے تحت ان سوالات کے کل انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ کلاس اختتام ہو گئی، کل انشاءاللہ 8:45 پر کلاس شروع ہو جائے گی۔ لائٹ پہ دکھا رہے ہیں، یہاں پہ لکھ لینے دیں۔ جی بالکل۔ یہ